بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله. سورۃ البقرہ مدنی ہے، اس کی 286 آیات اور 40 رکوع. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ. ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. ھدی للمتقین، ہدایت کا باعث ہے متقی لوگوں کے لیے. الذین، متقی وہ لوگ ہیں یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم، اور اس میں سے جو ہم نے کو رزق دیا، ينفقون، خرچ کرتے ہیں. والذین، اور وہ لوگ متقی ہیں یؤمنون، جو ایمان رکھتے ہیں بما انزل الیک، اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی. وما انزل من قبلک، اور اس پر جو آپ سے پہلے اتاری گئی. وبالآخرۃ هم یؤمنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اولئک، وہ لوگ ہیں علی ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر. واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ کامیاب ہیں. سورہ بقرہ ترتیب جمعی کے اعتراض سے قرآن کی دوسرے نمبر کی سورت ہے. مدینہ طیبہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے پہلی سورت ہے. البتہ مطلق قرآن کریم میں سے یہ 86 نمبر کی سورت ہے، اور یہ مدینہ طیبہ کی ابتدائی زندگی میں شروع ہوئی. تھوڑی تھوڑی قسط ہوتی رہی، حتیٰ کہ اس کی بعض آیات وہ بھی ہیں جو حجت الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے. اور اس سورت کو قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہونے کا اعزاز حاصل ہے. اور اسے یہ بھی اعزاز حاصل ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سورہ بقرہ پڑھا کرو، اس کا پڑھنا برکت کا باعث ہے، اور اس کا ترک کرنا یہ معمولی اور بدنصیبی کا بات ہے. اور فرمایا کہ باطل لوگ اس پر غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. باطل لوگوں سے کیا مراد ہے؟ مسلم شریف میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں باطل لوگوں سے مراد جادوگر ہے، کہ جو آدمی سورہ بقرہ پڑھتا ہو، جادوگر کبھی اس میں غالب نہیں آ سکتا، یعنی اس آدمی پر جادو نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں. آج دیکھیے گھروں میں میاں بیوی کا جھگڑا ہے، وہ شیاطین کی وجہ سے. اور نافرمان ہے، شیطانی اثر ہے. اگر رشتہ داروں سے لڑائی جھڑ رہی ہے، شیطانی اثر ہے. گھر میں کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا ہے، جو بے نمازی گھر میں پڑھے ہیں، یہ شیطان کا اثر ہے. سورہ بقرہ پڑھنے سے تمام مسائل دور ہو جائیں گے، اس لیے کہ یہ تمام چیزیں شیطانی اثرات کی وجہ سے ہوا کرتی ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اسے یہ احساس دیا، حدیث مبارکہ میں ہے کہ اس کی ہر ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے ہوتے ہیں، جبکہ یہ تعلیم. اور ایک روایت میں نے دیکھا تھا کہ آیت الکرسی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ 30,000 فرشتہ کے ساتھ ہے.
اللہ اس عزت اور وقار کے ساتھ سورہ بقرہ پڑھا. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ میں 10 آیات ایسی ہیں اگر کوئی آدمی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لے تو اس آدمی کو گھر والوں کی حفاظت بھی ہوگی اور اس آدمی کے اور اس کے اہل و عیال میں سے رات میں کسی آدمی پر بیماری کا حملہ یا مصیبت کا حملہ یا کوئی پریشانی دیکھنے کو اس آدمی کو گھر میں نہیں ملے. اللہ تعالیٰ خاص حفاظت فرمائے گی سورت کی وجہ سے. اور 10 آیات یہ ہے، 4 آیات شروع سورت کی اور 3 آیات آیت الکرسی اور اس کے بعد والی کو اور 3 آیات آخری سورہ بقرہ کی آمد رسول سے اگر یہ پڑھ کر سورہ تو سارے دروازے سکون اطمینان کے ساتھ سو رہیں گے. کوئی بیماری یا کوئی آفت مصیبت خانے خاندان پر حملہ نہیں ہوگی. اور اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ اس صورت میں 1000 عوامل یعنی 1000 حکم ہے جو کرنے کے کاموں کو عربی میں عوامل کہتے ہیں اور 1000 نواہی ہے یعنی جن چیزوں سے روکنا ہے اور 1000 اس میں حکمتیں ہیں 1000 قصص اور عبرتیں ہیں. اسی لیے یہ سورہ مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سیکھی تھی. اس لیے کہ صحابہ نام ہماری تصویر بکر میں جانتے تو قرآن اگر صرف ایک سمجھ دینی ہے اور سے خالی بہت بڑا اعزاز ہے لیکن اس سمجھ میں پڑھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 12 سال میں سورہ بقرہ کو سمجھا اور جب سمجھ آئی تو اس نے ایک اور طریق پر جمع کیا اور سارے لوگوں کی سارے لوگوں کی دعوت کی کہ آج میں سورہ بقرہ مکمل کی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 8 سال میں اس مبارک سورہ کو سمجھا. تو اس لیے کہ بہت جامع ترین قرآن کریم کی سورہ مبارکہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ سورۃ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم کہ اللہ سیدھا دکھاتی کی رات کی تفصیل گزری تو آج اللہ بتا رہے کہ سیدھی راہ چاہیے تو ظاہر کتاب کی کتاب تمہارے سامنے پڑ گئی. لا ریب فیہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. خدا یہی ہدایت للمتقین اہل تقویٰ ہے. سب سے پہلے حروف مقطعات کا استعمال کرنا الف لام میم. ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں مقطع اس کا مطلب کاٹا مقطع سے کاٹنا جیسے کہتے ہیں خط تعلق نہیں کرنا کسی سے تعلق کاٹ دینا. اب یہ مقطعات کیوں کہتے ہیں؟ یہ ایک دوسرے سے پڑھنے میں بالکل کنیکٹ ہوتے ہیں. اگر ہم ان کو زبردستی کے ساتھ پڑھیں تو یہ الگ بنتا ہے جیسے الگ اب جوڑ دیا تو الگ بن گیا. ان کو جوڑیں گے بالکل کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھیں گے الف لام میم. اس لیے ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات. اب ان 3 حرفوں کا معنی کیا ہے؟ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے. بعض حضرات نے لکھا کہ یہ تینوں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی جو نام میں ہے ان میں سے کوئی نام ہے اللہ نام کوئی نام ہے میم کوئی نام ہے اور نہ ایک نام میں اکٹھا کوئی نام ہے. اس لیے قرآن کریم کی 29 سورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی ہے. پہلے الف لام را الف لام میم صاد نون قاف حامیم حامیم عین سین قاف مختلف الفاظ ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ ناموں میں سے یہ کوئی نام نہیں پڑھا گیا اس لیے آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے اسماء الحسنی میں سے ہے؟ تو امام بیزاوی امام قرطبی قاضی ثناء اللہ الحقی علیہ الرحمہ نے اس کا جواب دیا. ان حضرات نے فرمایا کہ ننانوے اللہ تعالیٰ کے مشہور نام ہے. اس کے علاوہ 5000 اسماء گرامی ہے جن کا حدیث میں ذکر آتا ہے. ان سے یہ بھی اب بات کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پورے نام میں کون بڑھے جیسے ہمارے یہاں کوئی اللہ دیتا ہو آج کل انگریزی کا نام ہے اسے PhD دے دیتے ہیں. اسی طرح کوئی وقت تھا ہمارے وقت میں مضمون چھوٹا ہوتا تھا محمد شفیع نام کے آدمی کا تو اس وقت نکل جاتا تھا میم شین کی بڑی سے اب اس کو میم شین لکھتے تھے وہ محمد شفیع تھا. تو اسی طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو توڑ لکھی. الف اس سے مراد اللہ ہے. لام سے مراد لطیف اور میم سے مراد مالک یوم الدین
کہ اللہ جو کہ ہر چیز کا جاننے والا اور روز جزا کا مالک، بالغ سے مقتدر کا لفظ ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اس کے گرام مراد ہے۔ کہ ان کے معنی امت کو نہیں بتائے گئے۔ پھر یہ لانے کا مقصد کیا ہے؟ لانے کا مقصد تفسیر کبیر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی پر کوئی کتاب اتاری ہے تو اس نبی اور اللہ کے درمیان کچھ راز و راز کی باتیں ہوتی ہے جو اس کتاب میں ہوتی ہے، امت کو بتانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اور قرآن کریم میں قرآن راز کی باتیں مقطعات ہیں۔ اس لیے جہاں بھی کوئی ایسا لفظ آئے گا، میں نے ترجمے میں ایک جملہ بولا تھا اللہ اعلم بمرادہ کہ اس کی مراد بتائی جاتی ہے۔ اکثر مفسرین یہ کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، اس کا قطعی اور یقینی معنی نہیں کیا جا سکتا، یہ اللہ کے نبی کے درمیان راز و راز کی باتیں ہیں، امت کو بتانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ آگے کتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں شک کوئی نہیں۔ لیکن یہ سوال پیدا ہوگا کہ بہت سارے لوگ آج بھی قرآن کریم کو اللہ کی کتاب ماننے سے انکاری ہیں اور وہ شک کرتے ہیں۔ جیسا کہ اسی سورہ مبارکہ کے یہ تیسرے رکوع میں آ رہا ہے، تیسری چوتھی سطر ہے، چھٹی سطر ہے، صفحہ 5 کے نیچے سے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، فرمایا اگر تمہیں شک ہے نا اس کتاب کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پھر اس طرح کی ایک سورت کو بھی قرآن پیش کرو۔ اب دیکھو ایک بات ہے کہ اس کتاب میں شک کوئی نہیں، دوسرا کام ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، تمہیں ہے شک تو لاؤ، تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ اس کتاب میں شک نہیں، شک کرنے والے کی عقل میں خرابی ہے۔ جیسے شہد میں میلے ہونے میں شک نہیں، سکراتی بجائے کہ آدمی کو بخار ہوا ہو تو کہتا ہے کہ شک کرواؤ۔ اسی طرح ایک آدمی کو ایک چیز دکھائی جائے اور اس کی آنکھوں میں باقیوں کو دیکھ کے جو دو دکھائی دیتے ہیں اس چیز کا کیا قصور ہے؟ اس بیچارے کی آنکھوں میں اندر خرابی ہے۔ محمد جلالی نام کے ایک آدمی نے اس نے کتاب لکھی تھی دو اسلام، اس کے بعد ہمارے تعلیم میں دیکھا ایک اسلام، دو اسلام ایک اسلام، اور علماء نے لکھا کہ اتفاق تھا میں پہنا ہم مجھے خراب تھا، تو کتابوں نے اسلام بات کر سکتے ہیں کہ میں بھیجا اس لیے اس کو ایک اسلام کے دو اسلام کے بھیج دیتے۔ اس نے دو کتابیں لکھی کا نام رکھا، دو قرآن ایک کا نام رکھا، دو اسلام، نہ قرآن نہ اسلام، ان لڑکی کا انتظار اسلام اور قرآن کی اقرار کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں۔ خدا نے متقین اہل تقویٰ کے لیے ہدایت ہے۔ میرا سوال پیدا ہوگا کہ قرآن کو ساری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ البقرہ میں جب ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان کو مہینہ ہے جس میں قرآن کا اور قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت فرمایا ہے۔ تو پھر ہدی للمتقین کا کیا معنی ہوگا؟ ہدی للمتقین کا ترجمہ کیا جائے گا ہدی ناواتن للمتقین، یہ ایسی ہدایت ہے جس سے نفع کرنے والے اٹھائیں گے۔ عام لوگ اس سے نفع بھی اٹھاتے، وہ پڑھتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اہل تقویٰ اس ہدایت پر ڈٹے رہیں گے، اس ہدایت پر ثابت قدمی کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اہل تقویٰ کے 4-5 اور 7 نمبر کے مطابق قوم ہے۔ پہلا وصف بیان کیا الذین یؤمنون بالغیب، جو بھی دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ دیکھے ایمان کہتے ہی اس کو ہے جو بھی دیکھے لائق ہے، دیکھ کر کسی بات کی تصدیق کرنے سے ایمان اور یقین ہے۔ ایک آدمی بھی آتے کہ ہمیں بارش ہو رہی، ہم کہیں کہ جناب آپ تو کہتے ہیں تو سچ ہے، ہم نے اس کی بات کی تصدیق کی ہے، اسے کون کہتے ہیں؟ لیکن آدمی نے بارش ہو رہی ہے، میں نے لوگوں کو دیکھا ہوں، میں دیکھا کہ کہوں کہ جی بارش ہو رہی ہے، میں نے شوق میں یقین نہیں کیا، میں نے اپنی آنکھوں میں یقین کیا، اس کو ایمان نہیں کہتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ لوگوں کو جو دیکھے ایمان آتا ہے۔ دیکھو آج تک ہم میں سے کسی نے فرشتہ نہیں دیکھا، لیکن فرشتے کے وجود پر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ آج تک ہم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، اس کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھا، حق تعالیٰ کی ذات والے وجود پر ہمارا ایمان ہے۔
آج تک ہم نے قیامت میں کسی نے بھی چلی ہوئی تو اس کی قیامت پر ہمارا ایمان ہے. جنات ہم میں سے اکثر لوگوں نے نہیں دیکھے ہوئے، لیکن قرآن کریم میں بتایا سورۃ الجن میں اور جنات کا تذکرہ ہے تو جنات پر ہمارا ایمان ہے. تو ہر وہ چیز جس کا قرآن حدیث میں دکھا گیا اس کو تسلیم کر لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کی پہلی بنیاد کا تعلق عقیدے اور اعتقاد کے ساتھ ہے. التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو چیز اللہ کے نبی ارشاد فرماتے آنکھیں بند کر کے اس کو تسلیم کر لینا، اس کے سامنے سر جھکا دینا، اس کو ایمان کہتے ہیں. سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ آدمی متقی عقیدے کے اعتبار سے ٹھیک ہو. اگر عقیدہ گڑبڑ ہے جتنی مرضی عبادت کرے وہ متقی نہیں ہوگا. دوسرا سبجیکٹ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یہی کہ نماز ادا کر کے سب سے اتار دیتے. اقامت صلاۃ اس کو کہتے ہیں کہ خشوع خضوع کے ساتھ. خشوع کا تعلق ظاہر کے ساتھ ہے، خضوع کا تعلق دل کے ساتھ ہے. ہمارے گھر میں دونوں جو نہیں کرتے چلتے ہیں خشوع کی. مثلا خشوع یہ ہے کہ رکوع جس طرح کرنے کا حکم ہے بالکل اس طرح کریں. فرمایا 10 سال کمر سے اٹھا ہوا ہو نہ جھکا ہوا ہو، بالکل ایسے کمر سیدھی ہو کہ اگر پانی کا پیالہ براز کمر پر رکھ دیا جائے تو وہ گرے گے. یہ خشوع سے تعلق رکھتا ہے. اور بالکل سنت کے مطابق ہاتھ ڈال کر پاؤں کو ڈال کر کے سیدھا سجدے کی جگہ پر نظر رکھ کے کھڑا ہونا یہ خشوع ہے. سجدہ اسی طرح کرے اور عمل سے اطمینان سے کرے. اور خضوع یہ ہے کہ پوری نماز میں دل بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے. تو یقین الصلاۃ ہمیں نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیے جو 4 5 اور 7 اللہ کے ایمان کا ذکر کرے گا کوئی چیز بھی باقی نہیں رہ جائے گی. اور اگر جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. عام طور پہ ہم لوگ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے پیسے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی تفصیل ہے. مثلاً زکات دیتے ہیں، صدقات نافلہ دیتے ہیں، روشن دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، ویسے بھی رقمی طور پر لوگوں کو دیتے رہتے ہیں، یہ بھی ترجمہ. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ترجمہ کیا، تفصیل کی. انہوں نے بذات نام ہے پیسے کا ذکر کرو، ہم نے جو ان کو دیا ہر صلاحیت کو ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے آنکھیں دی ہیں. اب کوئی ربینا سڑک عبور کرنا چاہتا ہے، اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، آپ نے سہار کرنا اپنی آنکھیں اس کے لیے استعمال کر کے اسے سڑک کے دوسرے کنارے پر کھڑا کریں. اب اللہ نے آنکھیں دی ہے، یوں پھر بولو آپ نے اس زمین کے لیے ان کی طاقت کو خرچ کیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو جان دی ہے. غریب بہت کمزور آدمی بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا، آپ نے اس کا بوجھ اپنی کمر پر اٹھا کر اس کا سامان پر ملا کر رکھ دیا. قرآن کہتا ہے حضرت نہ ہو یہ طاقت ہم نے دی جو اس نے ایک کمزور کے لیے خرچ کی ہے. اسی طرح عقل آپ کو نظر دی. ایک آدمی کے پاس اتنی عقل نہیں جب آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آئے، آپ نے دیانتداری کے ساتھ اپنی عقل کا صحیح استعمال کر کے اس کو صحیح مشورہ دے دیا تو حضرت نہ ہو اللہ نے عقل دی ہے جو تم نے صحیح خرچ کر دی ہے. ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، دوسرے احباب کے پاس علم نہیں ہے، وہ اسے سیکھنے کے لیے آئے ہیں، اس نے اپنے علم کے مطابق انہیں صحیح سکھا دیا. کسی نے مسئلہ پوچھا صحیح بتا دیا، نماز کی چیز صحیح اس کو سکھا دی تو ہم نے جو اس کو علم دیا اس نے خرچ کر دیا ہے. اب دیکھیے کوئی طاقت کوئی صلاحیت چاہے وہ مالی ہو دولت ہو، وہ آدمی کی اپنی آنکھوں کی قوت ہو، سننے کی ہو، بولنے کی ہو، کھانے پینے کی ہو، ہر چیز جو اللہ نے دی ہے اس کو صحیح طریقے پر خرچ کر دے. فرمایا یہ ہے متقی لوگ. اب ظاہر ہے اس سے باہر تو کچھ بھی ایمان کی تشریح نہیں رہ جائے گی. آگے اللہ وہی ایمان والے جو اس کتاب پر بھی ایمان لائے جو آپ سے پہلے اتری، وہ معلوم ضلع ملک کا اس پر بھی جو آپ پر اتری، وہ معلوم ضلع ملک کا اس پر بھی جو آپ سے پہلے اتری. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایمان لانے والے 2 قسم کے لوگ تھے. ایک مشرکین تھے، انہوں نے تو صرف آپ کی کتاب پر ایمان لائے،
اور ایک ہوتے جو یہودی یا نصرانی تھے وہ پہلے بائبل اور تورات پر بھی ایمان رکھتے تھے، پھر آپ پر بھی ایمان آئے۔ اللہ ان کی تعریف کی کہ اصل موضوع یہ ہے کہ جب تک انجیل کا دور تھا انجیل پر ایمان لائے، جب آپ کا وقت آیا تو انجیل کو چھوڑ کر آپ کے قرآن پر ایمان لے لائی۔ اور اسی طرح میرا آپ کے لیے اشارہ ہے کہ ہمیں مسلمان ہونے کے لیے صرف قرآن کریم پر ایمان رکھنا ضروری نہیں ہے، ہمیں تورات، انجیل، زبور، آسمان سے اترنے والے تمام صحیفوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اگرچہ ہمارا صرف اس کتاب مقدس پر چل ہے، اس وقت ایمان میں رکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھی، برحق تھی۔ آج وہ اصلی شکل میں ہے کہ نہیں، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ضروری ہے۔ یہ ایمان میں جو اللہ تعالیٰ تھی وہ ٹھیک تھی، اسی لیے ہم ایمان مقدس میں کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم ایمان لائے اللہ پر بھی، اس کے فرشتوں پر، اس کی ساری کتابوں پر، اور اس کی سارے رسولوں پر والیوم الآخر۔ اور یہاں اس آیت کے تحت مفسرین نے کہا کہ اس آیت سے عقیدہ ختم کو ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی گئی کہ اس پر بھی ایمان ہے جو آپ کی طرف کرو، اور اس پر بھی ایمان ہے جو آپ کی طرف ہوگا۔ اللہ نے یہ تو فرمایا کہ اس پر بھی ایمان لائے گی جو آپ سے بعد میں آئے گا۔ اگر بعد میں ہوگا تو قرآن و سنت کی اللہ پہلی کتابوں پر، پہلے رسولوں پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں، اور آپ کی کتاب اور آپ کی حکومت کا ذکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بعد میں نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا۔ فرمایا وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ کہ آخرت کا یقین کیا مطلب وہ یقین میں آ گیا سارا کچھ۔ اب دوبارہ آخرت پر یقین کا کیوں مسئلہ مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی اس اختیار کے ساتھ گزارتے ہیں کہ ہر وقت آخرت کا تصور رہتا ہے۔ اللہ کی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ نے جس نے موت پیدا کی، جس نے حیات پیدا کی، زندگی پیدا کی۔ مفسرین نے کہا کہ موت کا ذکر پہلے اور زندگی کا بعد۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ جینے والے کو بتایا کہ جینا بعد میں، موت کو پہلے یاد رکھنا۔ موت سامنے رکھ کر زندگی گزاری جائے گی، پھر آدمی کسی کا حق نہیں مارے گا۔ ورنہ آخرت پر یقین رکھیں گے، یعنی کسی آدمی کا وہ حق نہیں مانیں گے، اس لیے تو پتا ہوگا کہ آخرت میں پائی پائی کا حساب چکانا ہے۔ اب بتائیے ان میں سے کوئی ایسا پسند نہیں کیا ہوگا ہے ایمان کرنے سارے اور صاف ستھر کر کے ساتھ میں جن میں یہ بات بس آگے قرآن کا مطلب بھی اب یہ ہدایت یافتہ ہے اپنے رب کی طرف سے، آخرت میں قرآن کو ہم لوگ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب اللهم أجرنا من النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اقض حاجاتنا اللهم اشف مرضانا اللهم اغفر لموتانا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.